حکم امداد نئے دور کا آغاز ہو چکا ہوا ہے۔ آصف زرداری صدر مملکت منتخب ہو گئے ہیں بھاری اکثریت کے ساتھ۔ تاریخ رقم کی ہے کیونکہ دوسری بار وہ پاکستان کے صدر منتخب ہوئے ہیں۔ پہلے صدر ہیں جو دوسری بار منتخب ہوئے ہیں۔ کنہوں نے منتخب کروایا؟ وہ کون سی قوتیں تھیں جنہوں نے آصف زرداری کو صدر بنایا، یا وہ کون سے معاملات تھے جن کی وجہ سے آصف زرداری دوسری بار صدر منتخب ہوئے، اور وہ بھی بھاری اکثریت کے ساتھ 411 ووٹ لیے آصف زرداری صاحب نے الیکٹورل کالج سے، یعنی چاروں صوبائی اسمبلیاں، قومی اسمبلی اور سینٹ، اور ان کے مد مقابل جو محمود خان اچکزئی انہوں نے 181 ووٹ لیے ہیں۔ میں نے آپ کو بارہا بتایا اپنے ویلاگز میں کہ آصف زرداری 400 کے قریب ووٹ لیں گے، زیادہ ہو سکتے کم نہیں ہو سکتے، اور محمود خان اچکزئی 190 کے آس پاس بھٹکیں گے۔ تو وہی ہوا ہے، فرق جو ہے وہ کوئی نہیں پڑا جو میں نے الیکٹورل کالج کا جو حساب کتاب لگا کر آپ کے سامنے چیزیں رکھی تھی۔ لیکن بہرحال ابھی مدعا وہ نہیں ہے۔ ابھی میں شیر افضل مروت صاحب کا بھی ایک ایشو چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی جندال جو ہے، سجل جندال، وہ ان کو مروانا چاہ رہے ہیں اور مریم نواز ان کو قتل کروانا چاہتی ہیں۔ تو وہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کا فنامنا چل رہا ہے، اس پر ہم اگلے ویلاگ میں ڈیٹیل سے بات کر لیں گے۔ لیکن ابھی کیونکہ تاریخ رقم ہوئی ہے پاکستان میں، وہ شخص جس نے پاکستان کی پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کیا، مضبوط کیا، سویلین بالادستی کی طرف قدم بڑھایا، وہ شخص دوبارہ ایوان صدر میں آ گیا ہوا ہے۔ حالات مختلف ہیں، 2008 سے کہیں زیادہ مختلف، اور شاید چیلنجنگ بھی ہیں، لیکن 2008 میں جو چیلنجز تھے وہ ذرا اس بار مختلف ہیں۔ تو وہ کیا کردار ادا کر سکیں گے، اور آصف زرداری یہاں تک پہنچے کیسے؟ میں نے کہا نا، وہ کون سی قوتیں تھیں جنہوں نے آصف زرداری صاحب کو صدر بنوایا، وہ بھی دوسری بار۔ آصف زرداری بلاول بھٹو زرداری کے والد، محترمہ بینظیر بھٹو کے خاوند، اور وہ پاکستان کے ایک پرانے سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق۔ ان کے والد حاکم علی زرداری صاحب وہ قومی اسمبلی کے رکن رہ چکے ہوئے ہیں، بڑے رئیس آدمی تھے، کراچی میں بڑی بڑی پراپرٹیز پری پارٹیشن ان کی تھیں۔ تو بہرحال لیکن آصف زرداری کی زندگی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے ساتھ منگنی کے بعد 1987 میں۔ 29 جولائی 1987 میں منگنی ہوتی ہے بینظیر بھٹو کے ساتھ ان کی۔ 5 ماہ کے بعد 18 دسمبر 1987 کو ہوتی ہے شادی ان کی، اور پھر 88 میں الیکشن ہوتے ہیں۔ انتخابات سے پہلے بلاول بھٹو کا جنم ہوتا ہے، اور وہ بھی انتخابات کی تاریخ بھی وہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، اس وقت کے جو فوجی جرنیل تھے، غلام اسحاق خان تھے، انہوں نے بھی انتخابات کی تاریخ یہ دیکھ کر طے کی تھی کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید جو ہیں وہ اپنی جو حاملہ ہوں گی اور آخری مہینے ہوں گے چل رہے ہیں ان کے، تو الیکشن کیمپین نہیں چلا سکیں گی۔ بینظیر شہید کو پتہ تھا کہ کیا چالیں، کتنی گندی اور گھٹیا چالیں اسٹیبلشمنٹ چل سکتی ہے، لہٰذا انہوں نے سارے معاملات خفیہ رکھے، اور الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے بلاول کا جنم ہو گیا تھا۔ تو بہرحال پھر 18 ماہ کی حکومت، یعنی وزیر اعظم بن گئی 88 میں، 18 ماہ کی حکومت کے بعد 1990 میں غلام اسحاق خان نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی حکومت ختم کر دی۔ حکومت ادھر ختم ہوتی ہے اور ادھر آصف زرداری جیل میں۔ آصف زرداری لائم لائٹس میں آتے ہیں بینظیر بھٹو شہید کے ساتھ منگنی، شادی، اور شادی ہوتے ہی متنازع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کے قصے، کہانیاں، طرح طرح کی باتیں مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ میں مڈل میں پڑھتا تھا اپنے ہائی اسکول میں، تو ہمارے استاد ہوا کرتے تھے محمد پنور صاحب، اللہ بخشے۔ تو انہوں نے مطلب اس منگنی کے اوپر ہمیں پورا ایک گفتگو کی تھی، کیونکہ اس وقت لوگ اس کو کنٹروورشل بنا رہے تھے۔ تو صرف منگنی ہونا، اس وقت آصف زرداری صاحب کی بینظیر بھٹو شہید کے ساتھ لوگوں نے طرح طرح کی کہانیاں بنانا شروع کر دی۔ پھر مسٹر 10% بنا دیا، اور کہانی کیا بنائی کہ آصف زرداری جن کی پیدائش سے پہلے جس کے والد کی کراچی میں سینمے ہوتے تھے، وہ اپنے والد کے سینمے میں ٹکٹ بیچتا تھا۔ اور پھر یہ کہ وہ مسٹر 10% کرپشن کے الزامات، طرح طرح کی باتیں۔ آپ کو محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی وہ یادگار تقریر یاد ہوگی، جب وہ بطور اپوزیشن لیڈر، جب نواز شریف وزیر اعظم بن گئے، اور جب اس وقت نواز شریف جو ہیں وہ عمران خان کی طرز پر پروپیگنڈا کیا کرتے تھے سیاسی لوگوں کے خلاف، اور بینظیر بھٹو نے اسی تقریر میں کہا تھا کہ آپ اس طرح مت کریں، آپ خود سیاستدان ہیں، سیاستدانوں کو بدنام کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال مت ہو۔
اس میں جب الزام لگا تھا بینظیر بھٹو شہید پر، جب ان کی دوسری حکومت ختم ہوئی جو 1993 میں بنی تھی، 1997 میں ختم کر دی گئی تھی، اور نواز شریف صاحب کے پاس 2/3 میجورٹی، محترمہ کے پاس صرف 16 نشستیں، تو بینظیر شہید نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ جی لاؤ وہ گھوڑے، کہاں ہے وہ گھوڑے جو معاملیٹ کھاتے ہیں، جو بادام کھاتے ہیں، جو مربے کھاتے ہیں، لاؤ گھوڑے۔ تو پیچھے سے مسلم لیگ نون کے ارکان نے اسی طرح چور چور کا شور مچانا شروع کر دیا جس طرح پی ٹی آئی والے مچاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی وہ گھوڑا تو جیل میں ہے، کوٹ لکھپت میں، آصف زرداری کی طرف اشارہ تھا۔ تو بینظیر بھٹو نے کہا ٹھیک ہے آپ کریں، جو کرنا ہے کریں آپ، لیکن یاد رکھیں جو آج آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو گلے پڑنا ہے، اور پھر پڑا گلے۔ تو یہ وہ آصف زرداری ہے جنہوں نے 11 سال جیل کاٹی جمہوریت کی خاطر، اور جن کو الزام، جن کا جرم کرپشن نہیں تھا۔ اسلام آباد کے اسپتال میں جہاں وہ بطور قیدی داخل ہوتے تھے، وہاں جرنیل جا کے کہتے تھے کہ جہاز کھڑا ہوا، نکل جاؤ، بینظیر سے قطع تعلق کرو، نکل جاؤ۔ وہ شخص کہتا تھا کہ میں باغیرت آدمی ہوں اور میں کبھی یہ نہیں سننا چاہتا کہ کوئی یہ تانا دے بینظیر کو کہ آصف زرداری نے تمہارے ساتھ نبھا نہیں کیا۔ ڈرپوک نکلا، خوفزدہ نکلا، بھاگ گیا۔ 14 سال جیل کاٹی آصف زرداری نے، 14 سال۔ چلیں کہتے ہیں یہ جیل کاٹنا کوئی وہ نہیں ہوتا، میرٹ نہیں ہوتا، چلے نہیں ہوگا میرٹ، نہیں ہوگا میرٹ، لیکن اس ملک میں جب کوئی چپراسی جو ہے وہ اپنا اختیار سرنڈر نہیں کرتا، صدر بنتے ہی جب 2008 میں صدر بنے انہوں نے کہا جی اختیارات لے لو مجھ سے، پارلیمنٹ لے لے مجھ سے سارے اختیارات، اور پھر انہوں نے 18ویں ترمیم کروائی اپنی نگرانی میں، سویلین بالادستی، اس کے بعد آنے والے جرنیلز جس میں جنرل راحیل شریف بھی ہیں، قمر جاوید باجوہ بھی ہیں، وہ سر پیٹتے رہ کے انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، یہ تو سارے کے سارے اختیارات پارلیمنٹ کے پاس چلے گئے، صوبہ خود مختاری ہو گئی، وہ جو ہم کیا کرتے تھے ایوان صدر کے ذریعے سازشیں وہ اب کیسے ہوں گی؟ تو یہ وہ آصف زرداری دوبارہ صدر منتخب ہوا ہے، اور وہ صدر منتخب ہونے سے پہلے سب کو ایک اشارہ دے چکا کہ پاکستان اگر چلنا ہے تو پھر انتقام کی سیاست سے نہیں چلے گا، پاکستان نے اگر چلنا ہے تو مفاہمت سے چلے گا۔ تو اب یہ جو سسٹم بنا ہے، سسٹم کے متعلق میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اس سسٹم کے لیے کہا گیا کہ یہ سسٹم اپنی مدت پوری نہیں کرے گا۔ میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آصف زرداری صدر بنیں گے تو اس سسٹم کی بقا کی ضمانت ہوگی، پھر یہ سسٹم چلے گا، پھر وہ راستے بھی نکالیں گے۔ اب آپ کومبو چیک کریں نا، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، آصف زرداری صاحب صدر ہیں، اور نواز شریف صاحب اپنے بھائی کی پیچھے رہنمائی کر رہے ہیں بیٹھ کر۔ تو اب جو چیزیں رہ گئی ہیں، اچھا ایک اور چیز چیک کریں، جسٹس قاضی فائز چیف جسٹس ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں 2 شخص، یہ گل بخاری صاحبہ کے ٹویٹ سے یہ ایک حقیقت جو سب کو پتہ تھی لیکن دوبارہ یاد آئی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں 2 شخصیتیں ہیں جنہوں نے اپنے اختیارات سرنڈر کیے، ایک کا نام آصف زرداری ہے اور دوسرے کا نام جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ آصف زرداری نے 58(2)B کا اختیار واپس کیا پارلیمنٹ کو کہ لیں وزیر اعظم کو کہ جی اسمبلی توڑنے کا اختیار پارلیمنٹ کا ہے، وزیر اعظم کا میں نہیں رکھوں گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ سو موٹو کا اختیار میرا نہیں ہے، سپریم کورٹ کا ہے، مجھ سے واپس لے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو عمر عطا بندیال نے روک کے رکھا ہوا تھا، معطل کر کے رکھا ہوا تھا، انہوں نے اڑا دیا ان کا عمر عطا بندیال کا فیصلہ۔ انہوں نے کہا کہ 3 رکنی کمیٹی بنے گی، چیف جسٹس، 2 سینئر موسٹ جج صاحبان، وہ فیصلے کریں گے کہ کون سی بینچز جو ہیں وہ اپنا بنائی جائیں گی، کون کون جج شامل ہوں گے کس مقدمے میں، اور سو موٹو بنتا ہے نہیں بنتا۔ اب سپریم کورٹ سموتھلی چل رہی ہے، پرویز مشرف کو سزا بھی ہو گئی، اپنا نواز شریف کی نااہلی جو تھی وہ بھی ختم ہو گئی، بڑے بڑے فیصلے، بھٹو ریفرنس کا فیصلہ پر رائے آ گئی۔ تو چیک کریں اب پاکستان، یعنی آصف زرداری چیف جسٹس، دونوں وہ لوگ جنہوں نے اختیار سرنڈر کیا ہے۔ اب کل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آصف زرداری سے حلف لیں گے۔ تو پاکستان جو ہے وہ تمام تر یہ جو حالات پیدا ہوئے اس کے باوجود ایک موقع بنا ہے پاکستان کے لیے آگے بڑھنے کا۔ وہ قوتیں جو پاکستان میں سویلین بالادستی کو کمزور کرنے کے لیے، جنہوں نے 8 فروری کے انتخابات میں
اسپلٹ مینڈیٹ کا بندوبست کیا، ان سے چوک ہو گئی ہے، زرداری صدر بن گیا ہے۔ آصف زرداری کی پیپلز پارٹی کی ہزار خامیاں ہوں گی، ان پر طرح طرح کے الزامات لگا لو، بیڈ گورننس، کرپشن، یہ وہ، لیکن ایک چیز ان کے اندر ہے، وہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی پہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ وہ کسی صورت، اب پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہے، ایوان صدر میں آصف زرداری بیٹھے ہیں، کل سے بیٹھ جائیں گے وہ، تو پھر جو میں بات مسلسل کہہ رہا ہوں نا کہ آصف زرداری کے صدر منتخب ہونے کے بعد حالات بدلیں گے، پھر بہت سی چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پھر کم از کم وہ والے سیاسی قیدی، وہ والے سیاسی لوگ جنہوں نے کوئی قصور نہیں کیا، صرف اس وجہ سے وہ جیلوں میں ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں، پھر وہ اس طرح ان کو زیادہ عرصہ جیلوں میں رکھا نہیں جا سکے گا۔ آصف زرداری، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ظاہر سیاسی لوگ ہیں، پھر وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرنا شروع ہو جائیں گے۔ جو ووٹ پڑا ہے آصف زرداری کو، وہ تاریخی ہے۔ بلوچستان سے 100%، 47 ووٹ کاسٹ ہوا، 47 کا 47 آصف زرداری کو پڑا۔ محمود خان اچکزئی کو 1 ووٹ نہیں پڑا وہاں سے۔ خیبر پختونخوا واحد اسمبلی ہے جہاں پر یہ الیکٹرل ووٹ میں نہیں کہہ رہا، جو صوبائی وہاں جو جتنے ارکان نے ووٹ کاسٹ کیا، خیبر پختونخوا سے محمود خان اچکزئی نے 91 ووٹ حاصل کیے، 118 کاسٹ ہوئے، آصف زرداری صاحب کو 17 ووٹ پڑے تھے۔ سندھ سے 160 ووٹ کاسٹ ہوا، 151 ووٹ آصف زرداری نے حاصل کیے، 9 محمود خان اچکزئی کو پڑے۔ پنجاب 352 ووٹ کاسٹ ہوا ہے، آصف زرداری کو 246 ووٹ پڑا ہے اور 100 ووٹ ملا ہے محمود خان اچکزئی کو۔ اب جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ کچھ لوگ سوال کر رہے تھے کہ مریم نواز صاحبہ کو تو 220 ووٹ پڑا، تو آصف زرداری کو کیسے 240 پڑ گیا؟ تو فرق جو پڑا ہے یہ ووٹوں کا، پی ٹی آئی کا ووٹ اپنی جگہ برقرار رہا ہے، فرق پڑا ہے وہ پڑا ہے مخصوص نشستوں کا۔ وہ جو پی ٹی آئی کو نہیں مل سکی، سنی اتحاد کونسل کو نہیں مل سکی بوجہ ان کے انتخابات نہ لڑنے کے، الیکشن کمیشن کے فیصلے کی وجہ سے، وہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور اپنا مسلم لیگ قائد اعظم میں تقسیم ہوئی، تو وہ نمبر بڑھا ہے پنجاب میں۔ تو بہرحال اب جو چیز ہے کہ آصف زرداری، ایک تو نا میں نے کہا نا کہ جیل کہتے ہیں لوگ کرائٹیریا نہیں ہے، ہم نہیں، آصف زرداری کی 14 سال کی جیل نہیں ہم حساب کتاب لگاتے، ان کی گردن کاٹی گئی، ان کا گلا کاٹا گیا، لیکن جنہوں نے یہ کچھ کیا ان کے ساتھ انہوں نے، جس دن نواز شریف لانڈی جیل گیا اسی دن آصف زرداری نے ان کو گلدستہ بھیجا کہ یہ لیں، ان کو جیل حکام کو، کیونکہ ظاہر ہے آصف زرداری صاحب جہاں رہتے وہاں اپنے تعلقات تو بناتے ہیں، وہاں انہوں نے انسٹرکشنز دی کہ نواز شریف کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ پھر وہ جج جس کو مشرف کا دباؤ تھا کہ سزائے موت نواز شریف کو ہونی چاہیے، اس جج کو آصف زرداری نے کہا خبردار، کو ایسا فیصلہ کیا تھا، میں تمہارے ساتھ تمہارے پیچھے کھڑا ہوں، ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ ابھی تاریخی ریکارڈ پر چیزیں آ گئی ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن سی پیک، اس کی بنیاد رکھنا، مشرف نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا تھا، پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنا، تاپی، ترکمانستان پاکستان ایران گیس پائپ لائن جو بعد میں پاک ایران گیس پائپ لائن بنی، اس کو انڈیا کو بھی اس میں شامل ہونا تھا، پھر میاں صاحب کی حکومت آئی، پھر اس پر کام روک دیا گیا۔ جی ایس پی پلس اسٹیٹس دلوانا پاکستان کو، سزائے موت پر عمل روکنا، یہ بڑے بڑے کارنامے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے، اقلیتی حقوق کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ایک بار پھر اس شخصیت، پاکستان کے آئینی سربراہ وہ بنے ہیں جو بلا تفریق تمام طبقوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، جو انتقام کی سیاست نہیں کرتے۔ سب سے بڑا کارنامہ، نواز شریف نے جیلوں میں رکھا، نواز شریف کے ساتھ اتحاد کیا، اور 2008 سے 2013 تک ایک سیاسی قیدی نہیں تھا، ایک سیاسی قیدی، صحافت آزاد تھی، ایک صحافی کی زبان بند نہیں کی جاتی تھی۔ مجھے ایک واقعہ یاد ہے، قمرزمان کائرہ صاحب بتاتے ہیں کہ جب جیو اور جنگ گروپ روزانہ آصف زرداری کے طرح طرح کے عجب کرپشن غضب کہانی چلا رہے ہوتے تھے نا، تو اس وقت آصف زرداری بطور اپنا قمرزمان کائرہ صاحب بطور وزیر اطلاعات آصف زرداری صاحب کے پاس گئے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ناقابل برداشت ہے، کچھ کرنا چاہیے ہمیں ان کا۔ تو آصف زرداری صاحب نے ہنس کر کہا کہ بیٹا کرنے دو، ہم برداشت کر لیں گے، پچھلا کے ان سے حساب کتاب لے گا۔ اور پھر آپ نے دیکھا میر شکیل الرحمان کو عمران خان نے جیل میں ڈالا،
تو وہ اس طرح کے آدمی ہیں، وہ انتقام نہیں لیتے. اور اب اگر وہ حکومت کے مملکت کے سربراہ ہیں تو اگر وہ کچھ اور کرے نہ کرے، انٹرنیشنلی ان کا ویژن بڑا کلیئر ہے. وہ اس وقت چائنا جا رہے تھے جب شہباز شریف صاحب ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ روزانہ چائنا چلے جاتے ہیں اور ان کو کوئی منہ نہیں لگاتا. اور پھر جب انہوں نے چائنا کے ساتھ معاملات ٹھیک کیے اور پھر اس کا جب پھل پکا تو نواز شریف صاحب نے سی پیک کے تحت پھر خود ہی کریڈٹ لے لیا کہ جی سی پیک ہم نے کیا ہوا ہے. تھرکول بند کر دیا گیا تھا، وہاں سے وہ جو وہاں پر جو بجلی پیدا ہوتی ہے اور جو تھر میں ترقی ہے. تو بہرحال ایک شخص جس نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سیاسی انتقام نہیں لیا تھا اور پاکستان کی پارلیمنٹ کو اور بالادست کیا تھا، سویلین بالادستی کو عملی شکل دی تھی، وہ شخص دوبارہ صدر مملکت بن گیا ہے. پورے پاکستان کو، پاکستان کے جمہوریت پسندوں کو آصف زرداری کا صدر منتخب ہونا مبارک ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.